فتنہ ال-ہندوستان بلوچ حقوق کی جدوجہد نہیں بلکہ کھلی دہشت گردی کر رہا ہے۔ یہ گروہ خود کو بلوچ عوام کا محافظ ظاہر کرتا ہے، مگر حقیقت میں خواتین اور بچوں کو بھرتی، پروپیگنڈا اور ڈھال کے طور پر استعمال کر کے قانون سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ فتنہ ال-ہندوستان نے خواتین خودکش بمباروں کے استعمال کو باقاعدہ پالیسی بنا لیا ہے، جو بلوچ قبائلی اقدار اور اسلامی تہذیب دونوں کے سراسر خلاف ہے۔ 2022 میں کراچی میں شاری بلوچ کے خودکش حملے سے اس رجحان کا آغاز ہوا۔ 2023 میں سمائیہ قلندرانی سامنے لائی گئی۔ 2024 میں محل بلوچ کو استعمال کیا گیا اور مارچ 2025 میں ماہیکان بلوچ نے قلات میں فرنٹیئر کور کے قافلے پر خودکش حملہ کیا۔ سوال یہ نہیں کہ عورت کیوں آگے آئی، سوال یہ ہے کہ اسے کس نے اور کیوں آگے دھکیلا۔ تعلیم یافتہ نوجوان خواتین کو آن لائن انتہا پسندی، بلیک میلنگ، نفسیاتی دباؤ، جبر اور ذاتی سانحات کے ذریعے ورغلایا جاتا ہے۔ بعد ازاں سوشل میڈیا پر انہیں شہید بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بزدلی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ اور حالیہ حملوں میں خواتین اور بچوں کو انسانی ڈھال بنایا گیا۔ گوادر سمیت مختلف علاقوں میں خاندانوں کو یرغمال رکھ کر ریسکیو آپریشن کو مشکل بنایا گیا، مگر یہ کھیل زیادہ دیر نہیں چل سکا۔ جنوری 2026 میں ہیرو فیز 2 کے تمام دعوے زمین بوس ہو گئے۔ اس دہشت گردی میں بھی عورت کا استعمال کیا گیا، مگر صرف 48 گھنٹوں میں 90 سے زائد دہشت گرد بشمول خودکش حملہ عورتیں انجام کو پہنچے۔ عورت کے استعمال اور بزدلانہ کارروائی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ چند ہی دنوں میں ہلاکتیں 133 سے تجاوز کر گئیں۔ آپریشن عزم استحکام اور انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں مسلسل دہشت گرد نیٹ ورکس کو توڑ رہی ہیں۔ یہی ریاست کی طاقت ہے اور یہی بلوچ عوام کا تحفظ ہے۔